22 جمادی الثانیہ کو اس جہان سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتوں کی وجہ سے ان کا تذکرہ نہ صرف ہماری کتاب، آخری کتاب قرآن کریم میں ہے، بلکہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس کے تحت ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں، اور اس قدر زیادہ تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو یہودی اور نصرانی عالم اپنی کتابوں کے مطالعہ سے اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کے وہ اپنے انبیاء کو پہچانا کرتے تھے۔ جو صفات ان کی کتابوں میں مذکور ہوئیں، ان صفات کو من و عن انہوں نے خارج میں جب دیکھا تو ایسے ہی پایا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ ایک تجارت سے منسلک تھے، آپ کا خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا، اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی۔ اس وقت میں جوان ہیں، نو عمر ہیں، جوانی اور نو عمر ہونے کی وجہ سے ابھی تجارت شروع کر رہے ہیں، ابتدائی ایام ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں یمن کی طرف نکلا، شام جاتے رستے میں یمن میں ایک موقع ایسا آیا کہ یمن میں جتنے بھی قافلے جایا کرتے، پڑاؤ ڈالتے اور پھر وہاں سے آگے نکلتے، وہاں کے ایک بہت بڑے راہب، ایک بہت بڑے یہودی عالم وہ قافلوں کا انتظار کیا کرتے۔ چنانچہ جو بھی قافلہ آتا اس کے ساتھ وہ ملتے، دعا سلام کرتے۔ کہہ رکھا تھا کہ ان کا اکرام اعزاز میرے ہاں ہوا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک قافلے میں شامل، جب کھانے کی باری آئی، کھانا کھا لیا، مسافے کی باری آئی تو وہ یہودی عالم میں نے قریب سے دیکھا تو اس قدر زیادہ عمر والا، اتنی زیادہ اس کی بزرگی اور بڑھاپا کہ اس کی یہ بھاویں اس قدر لٹک چکی ہیں کہ وہ آنکھ خود سے کھول نہیں سکتے۔ کسی کو بھی دیکھتے تو ہاتھوں سے پکڑ کر کے یہ بھاویں اوپر کر کے پھر کسی کو دیکھا کرتے تھے۔ کہا کہ میں جب قریب ہوا تو اس وقت وہ اسی طرح بزرگی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں سر جھکائے ہوئے میرے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن جو ہی میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا تو یوں ہاتھ مسلتے ہی اپنے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، آنکھیں کھولی، کھڑے ہوئے، مجھے گلے سے لگایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عبد الکعبہ ہے، زمانہ جاہلیت کا، بعد میں عبداللہ رکھا گیا زمانہ اسلام میں۔ ان کے القابات، ان کے کنیات تو مشہور ہیں، صدیق لقب ہے، عتیق لقب ہے، اور ایسے ہی ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ یہ عبداللہ نامی نوجوان اور یہ عبد الکعبہ نامی نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی کیفیت میں ہو گیا کہ مجھے جھٹکا سا محسوس ہوا کہ کیا ہوا کہ یہ بزرگ، ان سے تو لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ مجھے گلے لگا رہے ہیں اور میرا بوسہ لیا اور میرے ہاتھوں کو مسل رہے ہیں اور دبا رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ میں نے وجہ پوچھی تو بتلایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جہاں آخری نبی کا تذکرہ پڑھا ہے وہاں پر
تیرا تذکرہ بھی موجود ہے۔ کہا کہ میرا نام انہوں نے لیا عبدالکعبہ ہو، بنو تمیم سے تعلق ہے، قریش سے آئے ہوئے ہو، سارا ایڈریس از خود بتا دیا، حالانکہ نہ ہی میرا ابھی ان کے ساتھ تعارف نہیں، سارا کچھ بتانے کا میں نے اور زیادہ ششدر رہ گیا کہ یہ اتنی معلومات اور ایک دم سے میرے بارے میں ان کو شاید کوئی کاہن، شاید کوئی نجومی یا اس طرح کا سلسلہ ہے۔ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں عالم ہوں اپنی کتاب کا، یہودی عالم ہوں، ہماری کتاب میں آخری نبی کی جو رفیق ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کا تذکرہ بھی اسی قدر ملتا ہے جس طرح کہ آخری نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ جو میں نے پڑھ رکھا تھا اس حساب سے تیرے ہاتھوں کی نرمائی نے بتلایا ہے کہ تو آخری نبی کا رفیق ہے۔ یعنی ابھی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کوئی معاملہ ہوا نہیں، کوئی بات چیت ہوئی نہیں، دعا سلام ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی ہاتھوں کے ملانے سے اگر اس نے یہ پہچان لیا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر ان کو پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے یہ ہمارا معاملہ ہے۔ صدیق تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ تورات اور زبور اور انجیل میں گزرا ہے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں تک کوئی شخصیت نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ جیسا کیسا بھی ہو جائے، وہ اتنی بڑی بلندی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی اکائی ہیں، اسلام کی اکائی ہیں۔ اسلام کی اکائی کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ ان برگزیدہ شخصیات میں شامل ہیں کہ جن کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو حضور خود فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرے صاحب ہیں نا، ان کے بارے میں میری رعایت کیا کیجئے۔ کہا جانتے ہو یہ وہ ہیں کہ جب تم لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے تو اس نے بغیر کسی دلیل، بغیر کسی تردد، بغیر کسی تذبذب کے میری بات کو قبول کر کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا صدیق ہے، اس کے بارے میں مجھے پریشان نہ کیا کیجئے۔ یہاں تک کہ ایک موقع احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے لوگ ہیں، معاصرین ہیں، مشاورت میں حضور کے مشیر ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ رائے دینے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے دی، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے مزاج کے مطابق رائے دی، رائے مخالف ہو گئی، بات تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ رائے اور بات کا اونچا ہو جانا کوئی بڑی عیب کی بات نہیں، لیکن اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ناگواری محسوس ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے، سارا جو شورا ہے یہ سارے کے سارے اس کی تصدیق بھی کر رہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے، پھر ناراضگی کیا ہے، کائے کی؟ اتنی ناراضگی ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کی طرف چلے، یہ دوسرے اپنے گھر کی طرف چلے۔ صحابہ کرام کی ناراضگیوں میں بھی محبتیں ہمیں ملتی ہیں، اگر وہ آپس میں نہ اس طرح ناراض ہوتے تو ہمیں طریقہ ہی نہ آتا کہ ناراضگی کرنی کیسے ہے۔ ہماری ناراضگیاں بھی ہم جانتے ہی ہیں، ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ تو تتکار ہوئی نہیں، تو اب تو جدید دور ہے، فائر سے پیچھے بات ہی نہیں ہوتی، یہاں تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کے مابین ہوا، دونوں بزرگ ہیں، دونوں اپنے کابینہ کے ممبر ہیں اور اپنی شورا کے ممبران میں سے ہیں۔ بات ہوئی، وہ گھر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں جا کے احساس ہوا کہ بات تو غلط ہو گئی، جو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو میری سبکی ہوگی، اب تو میری بے عزتی ہوگی، اب تو لوگ کیا کہیں گے۔ فوراً واپس پلٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دروازہ کھٹکایا تو وہ گھر میں نہیں۔ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاروق شکایت نہ لگا دیں۔ فوراً پلٹے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچے اور جا کر کے سارا حال سامنے رکھ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات سن ہی رہے تھے، اتنے میں فاروق اعظم کو کسی نے بتلایا کہ بھئی آپ کے گھر میں حضرت ابو بکر آئے تھے اور وہ آپ کی پوچھ رہے تھے، آپ نہیں تھے اور وہ چلے گئے۔ ان کو بھی بڑا دھچکا لگا کہ وہ آئے اور میں نہیں، ناراضگی نہیں رکھی دل میں، فوراً پلٹے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر میں دیکھا نہیں، سیدھے حضور کے پاس پہنچے ہیں۔ دونوں شخصیات وہاں پر موجود ہو گئیں۔ اندازہ لگائیں فاروق اعظم وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی مانگ کر لے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر کر کے لیا ہے۔ لیکن جب ان دونوں کا آپس میں موازنہ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ حضرت ابوبکر سے کہتے بھئی آپ نے غلطی نہیں کرنی تھی، فرمایا عمر جانتے ہو یہ وہ ہیں کہ جب تم لوگ تکذیب کیا کرتے تھے اس وقت میری تصدیق کرنے والے یہ تھے، ان کے معاملے میں میری رعایت کیا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غضب اور میرا غصہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کبھی بھی مجھے اپنی ذات پر قلق نہیں ہوا، کبھی بھی مجھے اپنی ذات پر دکھ نہیں ہوا جتنا اس جملے پر ہوا ہے کہ صدیق کی ناراضگی میں نبی کی ناراضگی ہے، صدیق کی ناراضگی میں نبی کی ناراضگی ہے۔ میں نے تو معمولی لیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ صدیق اکبر کی ناراضگی کے پیچھے نبی کی ناراضگی مجھے مول لینی پڑے گی۔ فوراً توبہ طائب ہوئے اور صلح کی ہے۔ اس جو ناراضگی والا قصہ بیان کیا ہے اس میں بھی ہمارے لیے سبق، صحابہ کرام کی آپس میں ناراضگیوں میں بھی مسلمانوں کے لیے، اسی لیے تو فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی آپس میں ناراضگیاں نہ ہوتی تو امت کے پاس صلح کا کوئی اصول اور ضابطہ ہی نہ ہوتا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله